جب آپ احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے، احد پہاڑ ہلنے لگا، کپ کپانے لگا، تو آپ نے ایک زور دی ضرب لگائی اور فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید سوار ہیں، تو کیوں ہل رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی احد پہاڑ کو بولنے کی طاقت دی، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ ہے میرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید سوار ہے، میں ہل نہیں رہا، میں کب کپا نہیں رہا، میں تو خوشی سے جھوم رہا ہوں کہ میرے اوپر نبی سوار ہے۔ اس حضور نے بشارت دی کہ احد فی الجنہ، یہ جنتی پہاڑ ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہم احد پہاڑ سے محبت رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ جنت کے دروازے میں ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ یہ سارا جنت کا پہاڑ ہے، اس کی لمبائی 7.5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور چوڑائی بتاتی ہے 3.5 کلومیٹر، سارا احد کا پہاڑ ہے۔ اور اس غزوے کے اندر جو سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا تھا، وحشی بن حرب، وہ حضرت ہندہ کا غلام تھا۔ حضرت ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ بدر کی جنگ کے اندر، جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر اس ہندہ عورت کے بھائیوں کو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر قتل کیا تھا، اور اس ہندہ عورت نے اپنے بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام کو تیار کیا، اس کا نام تھا وحشی بن حرب۔ اس کو لالچ دیا کہ تم جا کے امیر حمزہ کو شہید کرو، میں آپ کو انعام سے نوازوں گی، گلے کا ہار دوں گی، آپ کو آزاد کر دوں گی، تم جا کے امیر حمزہ کو شہید کر دو۔ وہ اس لالچ کے اندر آ کے امیر حمزہ کو یہاں پر وار کیا تھا۔ جب اس جنگ کے بعد وحشی ایمان لے آیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور نے فرمایا کہ اے وحشی، تو میرے سامنے بیٹھ، تو مجھے یہ بتا کہ تو نے میرے امیر حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا، دلیر آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، اس کے اوپر آپ نے کیسے وار کیا تھا؟ وہ سامنے بیٹھا ہے اور بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں حضرت ہندہ کا غلام تھا، اس نے مجھے لالچ دیا تھا کہ تم جا کے امیر حمزہ کو شہید کرو، میں آپ کو انعام سے نوازوں گی، گلے کا سونے کا ہار دوں گی، آپ کو آزاد کر دوں گی، تم جا کے امیر حمزہ کو شہید کر دو۔ میں اس لالچ کے اندر آ کے امیر حمزہ کے اوپر وار کیا تھا۔ کہہ رہا کہ یا رسول اللہ، جب میں اس میدان کے اندر آیا، دیکھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بہت جوش سے لڑ رہے ہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں سامنے سے وار کروں، سامنے سے مقابلہ کروں۔ میں یہاں پر آ کے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا تھا، اور میں نے چھپ کر وار کیا، امیر حمزہ کے اوپر برچہ مارا، وہ نیچے گرے، ان کے منہ سے خون کی الٹی آنے لگی۔ ہند عورت وہاں پر کھڑی تھی، وہ آئی، امیر حمزہ کے ہاتھ کاٹے، بازو کاٹے، ناک کاٹا، کان کاٹے، 12 ٹکڑے کیے، پھر بھی اس کے دل کو ٹھنڈک نہ پہنچی تو اس نے امیر حمزہ کے سینے کو چاک کیا، کلیجہ نکال لیا، کلیجہ نکال کے منہ کے اندر ڈال دیا، وہ کھاتی رہی، جباتی رہی، حلق سے نیچے نہیں اترا تو بیر پھینک دیا۔ تو حضور یہ سب سن رہی اور رو رہی ہیں، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی تھی۔ فرمایا کہ اے وحشی، جو تو ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے تیرے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، اور آج کے بعد میری محفل میں میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کر، جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حجاج کرام دیکھیے اس زیارت ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا تھا، فرمایا کہ جا وحشی، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور آج کے بعد میری محفل میں میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کر، جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام تھا غزوہ احد کا۔ مین زیارت ہماری یہاں پر یہی تھی جو آپ نے فاتح